بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله افتتح كتابه بحمد الله بعد تسمية اتباعا بخير الكلام واقتداء بحديث خير الأنام وعلى آله الصلاة والسلام. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي وفي حديث التحميد على الإضافي أو على العرفي أو في كليهما على العرفي. سب سے پہلے ہم اس عبارت کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ترجمہ پڑھیں گے۔ اس عبارت کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس عبارت میں شارح نے دو باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتن نے تسمیہ کے بعد تحمید سے شروع کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ذکر کی ہے۔ پہلی وجہ اتباع بخیر الکلام، یعنی قرآن کریم کی اتباع کی وجہ سے ماتن نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے اپنی کتاب کا افتتاح کیا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ سے قرآن کا افتتاح ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اقتداء بحدیث خیر الانام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اقتداء میں ماتن نے اپنے کتاب کا افتتاح بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتاہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتاہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو ابتر۔ پھر اس دوسری وجہ پر ایک اعتراض آتا ہے کہ اقتداء بالحدیث جائز نہیں، کیونکہ اس میں تعارض ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک حدیث پر عمل کیا جائے تو دوسرا متروک العمل ہوتا ہے، اور اگر دوسرے پر عمل کیا جائے تو پہلا متروک العمل ہو جاتا ہے، یعنی ایک پر عمل کرنے سے دوسرے پر عمل ممکن نہیں۔ تو اقتداء بحدیث خیر الانام کی وجہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مصنف یا شارح نے کچھ اس طرح دیا ہے کہ آپ کا سوال اس وقت ہوتا جب آپ ابتداء سے ابتداء حقیقی مراد لیں، حالانکہ ابتداء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ابتداء حقیقی ہے، دوسرا ابتداء اضافی اور تیسرا ابتداء عرفی۔ ابتداء حقیقی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے: هو الابتداء بشیء مقدم علی جمیع ما سواہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز سے مقدم ہو۔ ابتداء حقیقی وہ ہے، یعنی کسی ایسی چیز سے ابتدا کی جائے جو ہر چیز سے مقدم ہو۔ اور دوسری ہے ابتداء اضافی، هو الابتداء بشیء مقدم بالنسبة إلى بعض ومسبوقه بالنسبة إلى آخر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی چیز سے ابتدا جو بعض چیزوں سے مقدم ہو، جو بعض چیزوں سے مقدم ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابتداء اضافی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ابتداء عرفی، هو الابتداء بشیء مقدم علی المقصود، یعنی ایسی چیز سے ابتدا کرنا جو مقصود سے پہلے ہو۔ اگر مقصود سے پہلے اس چیز سے ابتدا کی جائے تو پھر اس کو ابتداء عرفی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم
احادیث کے درمیان تطبیق کس طرح کرتے ہیں؟ اگر ابتداء حقیقی پر دونوں حدیثوں کو محمول کیا جائے تو پھر تو تعارض آتا ہے، لیکن اگر ہم ایک حدیث میں ابتداء حقیقی پر عمل کر لیں، دوسرے میں ابتداء اضافی پر، یا ایک میں ابتداء حقیقی پر دوسرے میں ابتداء عرفی پر، تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم ابتداء عرفی پر دونوں حدیثوں کو ابتداء عرفی پر حمل کرے تو پھر یہ تعارض نہیں رہتا۔ تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ حدیث تسمیہ میں ہم ابتداء کو ابتداء حقیقی پر حمل کرتے ہیں، اور حدیث تحمید میں ابتداء کو ابتداء اضافی پر حمل کرتے ہیں۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث تسمیہ میں ہم ابتداء کو ابتداء حقیقی پر حمل کرتے ہیں، اور حدیث تحمید میں ابتداء کو ابتداء عرفی پر حمل کرتے ہیں۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث تحمید اور حدیث تسمیہ دونوں میں ابتداء کو ابتداء عرفی پر حمل کرتے ہیں، کیونکہ دونوں جو ہے وہ مقصود سے پہلے ہے، تو اس وجہ سے پھر تعارض نہیں رہتا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت کے ترجمے کی طرف۔ قولہ یعنی ماتن کا قول الحمدللہ افتتح کتابہ بحمد اللہ، یعنی مصنف نے افتتاح کیا اپنی کتاب کا الحمدللہ کے ساتھ۔ اس کی دو وجوہات، اب جو ہم نے کہا تھا کہ دو وجوہات سے، وہ دو وجوہات اب شارح ذکر کرائے۔ نمبر ایک، اتباع بخیر الکلام، یعنی بہترین کلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ بہترین کلام سے قرآن کریم مراد ہے، جس طرح قرآن کریم کی افتتاح بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہوئی ہے، اس میں پہلے بسم اللہ ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ ہے، تو اسی طرح ماتن نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ سے کی۔ واقتداء بحدیث خیر الانام، اور مخلوقات میں بہترین کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، یعنی خیر الانام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اس کی حدیث کی اتباع میں مصنف نے اپنے کتاب کی جو افتتاح ہے وہ پہلے بسم اللہ سے پھر الحمدللہ سے کیا۔ اب اس دوسری وجہ پر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا، اعتراض کو ہم نے ذکر کیا اور پھر اس کی 3 جواب ہم نے کر لیے۔ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، اور آپ کی آل پر رحمت کاملہ اور سلامتی ہو۔ اب وہ اعتراض جو دوسری وجہ پر وارد ہو رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ حدیث الابتداء مروی فی کل من تسمیہ و تحمید، اگر آپ کہے کہ ابتداء کی حدیث تسمیہ اور تحمید دونوں میں مروی ہے، فَكَيْفَ التوفیق، تو پھر اس کے درمیان تطبیق کس طرح ہوگی؟ یعنی اگر ابتداء تسمیہ سے ابتدا کرے تو پھر تحمید سے ابتدا نہیں ہوگی، اگر تحمید سے ابتدا کرے تو پھر تسمیہ سے ابتدا نہیں ہوگی، تو ان دونوں کے درمیان تو تعارض ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کیسے کیا جائے گا؟ تو ہم نے جواب دیا تھا اگر ابتداء کو ابتداء حقیقی پر حمل کر لے تو پھر اس صورت میں یہ تعارض آتا ہے، حالانکہ ابتداء کی 3 قسمیں ہیں۔ قلت الابتداء فی حدیث تسمیہ، یہاں سے اس اعتراض کا جواب ذکر کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابتداء سے مراد فی حدیث تسمیہ محمول علی الحقیقی، یعنی ابتداء جو ہے وہ حدیث تسمیہ میں یہ حمل ہے ابتداء حقیقی پر۔ ابتداء حقیقی تو وہ تھی جو ہر چیز سے مقدم تھی، یعنی ایسی چیز سے ابتدا کرنا جو ہر چیز سے مقدم ہو۔ یہ پہلا جواب اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور حدیث تحمید میں علی الاضافی، اور حدیث تحمید میں
ہم ابتدا کو ابتداء اضافی پر حمل کرتے ہیں۔ ابتداء اضافی تو وہ تھا جو بعض پر مقدم ہو، تو یہاں پر تحمید جو ہے وہ بھی تو مقصد سے بھی مقدم ہے اور مقدمے سے بھی مقدم ہے۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ او علی العرفی، یعنی حدیث تسمیہ میں ہم ابتدا کو ابتداء حقیقی پر حمل کریں گے، اور حدیث تحمید میں ہم ابتدا کو ابتداء عرفی پر حمل کریں گے۔ یہ علی العرفی یہ عطف ہے علی الاضافی پر۔ تیسرا جواب یہ ہے او فی کلیہما علی العرفی، یا دونوں میں، یعنی حدیث تحمید اور حدیث تسمیہ دونوں میں ابتدا کو عرفی پر حمل کریں گے۔ ابتداء عرفی تو وہ تھا جو مقصود سے مقدم ہو، تو یہاں پر بسم اللہ اور تحمید جو ہے دونوں وہ مقصود سے مقدم ہے، تو اس وجہ سے ابتداء عرفی پر اگر ہم اس کو حمل کریں گے تو پھر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ تو مصنف نے اس اعتراض کے 3 جوابات دیے۔